برے صغیر میں ایک سے بڑھ کر ایک موسیقار پیدا ہوئے جس نے اپنی لازوال دھنوں کے بدولت موسیقی کے شیدائیوں کا مبہوت کر دیا۔ موسیقار نوشاد کو موسیقار اعظم کا خطاب دیا گیا۔ اسی طرح بھارت میں ایس ڈی برمن، سی رام چندر، شنکر جے کشن، مدن موہن، لکشمی کانت پیارے لال، آر ڈی برمن، او پی نیر اور انیل بسواس جیسے کئی دوسرے سنگیت کاروں نے اپنے فن کی دھاک جمائی۔ پاکستان میں بھی بڑے شاندار موسیقار تھے جنہوں نے ایسی باکمال دھنیں بنائیں جن کی مثال ملنا مشکل ہے۔ اب بھی جیسے ان سنگیت کاروں کے گیت سننے کو ملتے ہیں تو دل جھوم اٹھتا ہے۔ ان کی فنی عظمت کا چراغ ایک طویل عرصے تک جلتا رہا۔ ان میں ماسٹر عنایت حسین، ماسٹر عبداللہ، نثار بزمی، اے حمید، امجد بوبی، ایم اشرف، تافو، سلیم اقبال، وزیر افضل اور کئی دوسرے شامل ہیں۔ ان سب میں ایک نام سب سے منفرد ہے جنہیں موسیقاروں کا موسیقار بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا نام بابا جی اے چشتی ہے۔ جی اے چشتی کو بابا چشتی کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا۔ جی اے چشتی کا اصل نام غلام احمد چشتی تھا۔ وہ 17 اگست 1905 کو جلندھر میں پیدا ہوئے۔ ان کا شمار ان موسیقاروں میں ہوتا تھا جنہوں نے پاکستانی فلمی موسیقی کی بنیاد رکھی۔ بابا چشتی نے زیادہ تر پنجابی فلموں کی دھنیں بنائیں اور اپنی فلموں کی وجہ سے انہیں بے پناہ شہرت ملی۔ انہوں نے قریباً 150 فلموں میں موسیقی دی۔ وہ پہلے موسیقار تھے جنہوں نے 1947 کے بعد سب سے پہلے 100 فلموں کے لیے موسیقی دی۔ انہوں نے 12 فلموں کے گیت بھی لکھے۔ اسی طرح انہیں گیت نگار بھی کہا جا سکتا ہے۔ بابا چشتی کو بچپن ہی سے موسیقی سے لگاؤ تھا۔ وہ اسکول میں نعتیں پڑھتے تھے۔ جب وہ لاہور آئے تو آغا حشر کاشمیری نے ان کی صلاحیتوں کو بھانپ لیا۔ آغا حشر کاشمیری ایک مشہور ادیب تھے اور پورے برصغیر میں ان کے کام کو سراہا جاتا تھا۔ وہ کبھی کبھی تھیٹر کے لیے گیتوں کی موسیقی بھی دیتے تھے۔ آغا حشر نے بابا چشتی کو اپنے معاون کے طور پر رکھ لیا۔ انہوں نے بابا چشتی کی تنخواہ 50 روپے ماہانہ مقرر کی۔ آغا حشر کاشمیری سے متاثر ہو کر بابا چشتی نے فلمی موسیقی کی باریکیوں کو سمجھنا شروع کیا۔ انہوں نے ریکارڈنگ کمپنی بھی جوائن کی اور خود موسیقی ترتیب دینا شروع کر دی۔ 1947 سے پہلے ان کی موسیقی پر جدن بائی اور امیر باقی کرناٹکی نے گیت گائے۔ یہ بابا چشتی ہی تھے جو میڈم نور جہاں کو لاہور لے کر آئے۔ بابا چشتی نے سب سے پہلے 1936 میں فلم دین و دنیا کی موسیقی دی۔ جب ایک دفعہ ان کے فن کو تسلیم کر لیا گیا تو پھر انہوں نے 1938 میں فلم سوہنی مہیوال کا سنگیت مرتب کیا۔ بعد میں بابا چشتی کے بارے میں یہ تسلیم کر لیا گیا کہ وہ اردو اور پنجابی دونوں زبانوں کی فلموں کے لیے بہترین دھنیں بناتے ہیں۔ بابا چشتی نے بھارت کے مشہور موسیقار ظہور الحسن خیام کو بھی موسیقی کے اسرار و رموز سکھائے۔ خیام آج بھی بابا چشتی کو اپنا استاد مانتے ہیں اور جب بھی کبھی بابا چشتی کا ذکر آتا ہے تو ان کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ بابا چشتی نے 1949 میں پاکستان آنے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان کی فلمی صنعت اس وقت نوزائیدہ تھی۔ اس وقت اس صنعت کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ بھارتی فلموں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ بابا چشتی نے پاکستانی فلمی انڈسٹری کو بطور سنگیت کار اپنی خدمات پیش کیں۔ اس وقت موسیقی کی صنعت کے لائق افراد کی کمی تھی، اس لیے انہیں 1949 میں 3 فلموں کی موسیقی ترتیب دینا پڑی۔ ان کی ابتدائی 3 فلمیں سچائی، مندری اور پھیرے ایک ساتھ بننا شروع ہوئیں۔ ان کی فلم پھیرے سپر ہٹ ثابت ہوئی جس سے ان کی شہرت میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اس فلم کے 6 گانے ایک ہی دن میں لکھے گئے، ان کی موسیقی ترتیب دی گئی اور پھر ان کی ریکارڈنگ کی گئی۔ اس کے بعد 1955 میں فلم پتن کے گیت سپر ہٹ ہوئے۔ ان میں کوئی شک نہیں کہ پتن کے ریلیز کے بعد بابا چشتی کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہوا اور فلم سازوں کی پہلی چوائس بن گئے۔ بابا چشتی نے میڈم نور جہاں کو 1935 میں فلمی دنیا میں متعارف کروایا۔ اس کے بعد انہوں نے زبیدہ خانم، سلیم رضا، نسیم بیگم، نذیر بیگم، مالا، مسعود رانا اور پرویز مہدی کو بھی گائکی کے میدان میں مواقع دینے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ بابا چشتی کے مشہور فلموں میں پھیرے، لارے، پتن، پینگاں، یکے والی، مٹی دیاں مورتاں، میرا ماہی، جگری یار، یار دیس پنجاب دے، اچھی حویلی، زیلدار، چاند تارا اور کئی اور فلمیں بھی شامل ہیں۔ 1989 میں انہیں تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ ایسے گیت جن میں سنگیت بابا جی اے چشتی نے دے کے امر کر دیا، ان میں مینوں رب دی سوں، کی کیتا تقدیرے، ساڈا سجرا پیار، چھڈ جاویں نہ چنا باں پھڑ کے، تینوں بھل گئیاں ساڈیاں چاواں، تیرے در تے آ کے سجنا وے، ساڈی عجب کہانی اے، سوچ کے یار بناویں بندیا، دو دل ایک دوجے کولوں، تک چن پہ جاندا ای شامل ہیں۔ بابا جی اے چشتی 25 دسمبر 1994 کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ انہیں لاہور میں دفن کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔
آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔